شام کا وقت تھا۔ کنویں کے پاس صرف آرین اور کبیر تھے۔ آرین رسی کھینچ رہا تھا، پسینے سے بھیگی قمیض جسم سے چپک گئی تھی۔ کبیر خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، بازوؤں کے پٹے، گیلی کمر اور لبوں پر پانی کی بوندیں۔ اچانک کبیر قریب آیا اور آرین کی کمر پر ہاتھ رکھ دیا۔ آرین کانپ اٹھا مگر پیچھے نہیں ہٹا۔ کبیر کے ہونٹ اس کے کان کے قریب آ گئے اور سرگوشی کی، آج میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ کہانی گاؤں کا گناہ۔ شام کا وقت تھا۔ گاؤں کے باہر پرانے کنویں کے ارد گرد ہوا میں مٹی اور گیلی گھاس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا اور آسمان پر سنہری رنگ پھیل رہے تھے۔ آرین رسی کو مضبوطی سے پکڑا اور بالٹی کو نیچے اتارا۔ پانی بھرنے کی آواز خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ اس کی قمیض پسینے سے ہلکی سی گیلی ہو گئی تھی۔ کبیر تھوڑی دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کئی دنوں سے آرین کے ساتھ اس کنویں پر آتا تھا مگر آج کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ آرین نے بالٹی اوپر کھینچی اور پانی نکالا۔ کبیر نے قریب آ کر اس کی مدد کی۔ دونوں کے ہاتھ رسی پر ایک ساتھ پڑ گئے۔ انگلیاں تھوڑی دیر کے لیے چھو گئی۔ آرین نے ہلکا سا سر اٹھایا اور کبیر کی طرف دیکھا۔ کبیر نے مسکرا کر کہا، آج تم نے زیادہ دیر لگا دی۔ آرین نے ہلکے سے جواب دیا، پانی نیچے زیادہ تھا۔ دونوں نے مل کر بالٹیاں بھریں اور ایک طرف رکھ دی۔ سورج اب تقریباً ڈوب چکا تھا اور ارد گرد ہلکی سی شام چھا رہی تھی۔ کبیر نے درخت کے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ پھر چلیں گے۔ آرین نے حامی بھری اور دونوں گھاس پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ دور سے گاؤں کی آواز آ رہی تھی مگر یہاں سکون تھا۔ کبیر نے آہستہ سے پوچھا، تم ہمیشہ خاموش رہتے ہو، کچھ سوچتے ہو کیا؟ آرین نے سر ہلایا، کچھ خاص نہیں، بس کام زیادہ ہو گیا ہے۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ آرین کی نظر نیچے تھی۔ کبیر نے محسوس کیا کہ آج آرین کی باتوں میں ایک ہلکی سی تھکن کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ دونوں نے کچھ دیر آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے نکل رہے تھے۔ کبیر نے ہلکے سے کہا، یاد ہے بچپن میں ہم یہاں کتنی دیر بیٹھا کرتے تھے؟ آرین نے مسکرا کر سر ہلایا، ہاں تب وقت تیزی سے گزر جاتا تھا۔ کبیر نے آہستہ سے اپنا ہاتھ گھاس پر آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں آرین کی انگلیوں کے قریب آ گئی، چھو نہیں سکی، بس قریب رکھیں۔ آرین نے محسوس کیا کہ مگر ہٹایا نہیں۔ ایک لمبا سانس لیا اور خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد کبیر نے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے ہم بڑے ہو گئے ہیں مگر کچھ چیزیں ویسی ہی ہیں۔ آرین نے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ اس نظر میں ایک عجیب سا سکون تھا اور ساتھ ہی ایک ہلکا سا سوال بھی۔ آرین نے نظر ہٹا لی اور کہا، اب اندھیرا ہو رہا ہے، چلیں؟ کبیر نے سر ہلایا مگر فوراً نہیں اٹھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تھوڑی دیر اور۔ آرین نے اعتراف نہیں کیا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک آ گئی تھی۔ کبیر نے اپنی قمیض کے آستین اوپر چڑھائے اور آرین کی طرف دیکھا، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے کیا؟ آرین نے سر ہلایا، نہیں، مگر کبیر نے پھر بھی اپنے پاس رکھا تولیہ آرین کی طرف بڑھا دیا۔ آرین نے لے لیا اور کندھوں پر ڈال دیا۔ اس چھوٹے سے اشارے میں ایک دیکھ بھال تھی جو دونوں نے محسوس کی۔ کبیر نے مسکرا کر کہا، اب ٹھیک ہے۔ آرین نے ہلکے سے سر ہلایا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں نے باتیں کی، کھیتوں کی، گاؤں کی، پرانی یادوں کی۔ کبھی کبھی خاموشی آ جاتی تو صرف ہوا کی آواز سنائی دیتی۔ کبیر نے ایک بار آرین کو کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا جب وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ ہاتھ فوراً ہٹا لیا مگر اس لمحے میں ایک گرمی رہ گئی۔ آرین نے کچھ نہیں کہا، صرف اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ آخر میں کبیر نے کہا، اب چلیں، گھر والی ڈھونڈیں گے۔ دونوں اٹھے، بالٹیاں اٹھائی اور گاؤں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کبیر نے آہستہ سے پوچھا، کل پھر آنا یہاں؟ آرین نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، ہاں آنا ہے۔ کبیر نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ ان کی قدم کی آواز رات کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ کنویں کے پاس جو تھوڑی سی قربت پیدا ہوئی تھی وہ دونوں کے دلوں میں ہلکے سے محفوظ ہو گئی تھی۔ گاؤں کی روشنیاں قریب آ رہی تھی۔ کبیر نے ایک بار پیچھے مڑ کر کنویں کی طرف دیکھا، پھر آرین کی طرف۔ آرین بھی اس کی نظر محسوس کر کے مسکرا دیا۔ کچھ نہیں کہا گیا مگر دونوں جانتے تھے کہ آج کی شام پہلے جیسی نہیں تھی۔ ایک نیا سا احساس دل میں جاگ رہا تھا، خاموش، ہلکا اور کبھی نامکمل۔ دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف الگ ہو گئے مگر اس رات کی خاموش غربت ان کے ساتھ چلی گئی۔ اگلی صبح آرین کھیتوں کی طرف آ رہا تھا جب اسے پتہ چلا کہ گاؤں میں ایک عجیب سی افواہ پھیل رہی ہے۔ کل رات کنویں کے پاس دو لڑکے دیر تک بیٹھے تھے اور کوئی انہیں دیکھ رہا تھا مگر کون دیکھ رہا تھا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ آرین کا دل تیز دھڑکنے لگا۔
وہ کبیر سے ملنے گیا تو کبیر نے بھی وہی بات سنی تھی اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کبیر نے آہستہ سے کہا کہ شاید کوئی چھپ کر دیکھ رہا تھا، اس کے لیے آج کنویں پر نہیں جانا چاہیے۔ مگر آرین نے سر ہلا کر کہا اگر وہ نہیں گئے تو افواہ اور پھیلے گی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ شام کو پھر جائیں گے، مگر اس بار بہت احتیاط سے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے جب وہ کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پہلے سے کوئی کھڑا ہے، گاؤں کا سب سے بوڑھا چوکیدار جو عام طور پر کبھی ادھر نہیں آیا تھا۔ چوکیدار نے دونوں کو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا آج کل تم دونوں بہت دیر تک یہاں رہتے ہو، کچھ بات ہے کیا؟ آرین اور کبیر دونوں سکے رہ گئے۔ چوکیدار نے ہلکا سا سر ہلایا اور آہستہ سے بڑبڑایا جوانی کا زمانہ ہوتا ہے مگر گاؤں والی آنکھیں بھی بہت تیز ہوتی ہیں۔ پھر اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دل میں خوف تھا مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی دلچسپی بھی جاگ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ رات گہرے اندھیرے میں بدل رہی تھی اور کنویں کے پاس میں ستاروں کا عکس ٹمٹما رہا تھا، جبکہ آرین اور کبیر خاموش کھڑے سوچ رہے تھے کہ یہ افواہ کہاں تک جائے گی اور ان کے درمیان جو ہلکا سا رشتہ بن رہا تھا وہ اس گاؤں کی نگاہوں سے کب تک چھپ سکے گا۔ اگلی شام جب دونوں نے احتیاط سے کنویں کا راستہ بدلا اور کھیتوں کے پیچھے سے گھوم کر پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ چوکیدار کی باتیں اب بھی ان کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ آرین نے پانی بھرتے ہوئے آہستہ سے پوچھا کہ اب کیا کریں؟ کبیر نے صرف اتنا کہا کہ خاموش رہیں اور عام زندگی جئیں ورنہ گاؤں والے اور سن جائیں گے۔ دونوں نے جلدی سے کام ختم کیا اور واپس لوٹنے لگے کہ راستے میں آریان کے چھوٹے بھائی نے اچانک سامنا کر لیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ تم دونوں اتنے دنوں سے اکٹھے کیوں آتے ہو؟ آرین نے ہنس کر ٹال دیا مگر دل میں بے چینی بڑھ گئی۔ رات کو کبیر نے آرین کے گھر کے پیچھے والی دیوار کے پاس آ کر سرگوشی میں بتایا کہ افواہ اب عورتوں تک پہنچ چکی ہے اور کچھ لوگ نام لینے لگے ہیں۔ آرین نے پریشانی سے کہا کہ شاید اب کچھ دنوں کے لیے الگ رہنا پڑے۔ کبیر نے خاموشی سے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اڑان تھی۔ اگلے دن کھیت میں کام کرتے ہوئے دونوں نے جان بوجھ کر فاصلہ رکھا، بات کم کی مگر ہر بار جب نظریں ملتی تو ایک خاموش سمجھوتا سا محسوس ہوتا۔ دوپہر کو جب سب آرام کر رہے تھے تو کبیر نے آرین کو پرانے آم کے درخت کے نیچے بلایا اور بہت دبی آواز میں کہا کہ وہ اس رشتے کو چھپانا چاہتا ہے مگر چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آرین نے کچھ دیر مٹی میں لکیر کھینچتے ہوئے جواب دیا کہ وہ بھی نہیں چھوڑتا مگر گاؤں کی نگاہیں بہت تیز ہیں۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب صرف ضروری کاموں پر ملیں گے اور رات کو کبھی نہیں۔ مگر اسی رات جب گاؤں میں بجلی چلی گئی اور اندھیرا چھا گیا تو آرین نے گھر کی چھت سے دیکھا کہ کبیر بھی اپنی چھت پر کھڑا ستاروں کو تک رہا ہے۔ دونوں نے دور سے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور ہلکے سے سر ہلا کر مسکرا دیا۔ اس چھوٹے سے اشارے نے سب کچھ کہہ دیا۔ خوف تھا، احتیاط تھی مگر ان کے درمیان بننے والا رشتہ اب بھی خاموشی سے جیتا جا رہا تھا۔ اگلے دن کھیت میں کام کے دوران کبیر نے آرین کو پانی کا گلاس دیتے ہوئے جان بوجھ کر اس کی انگلیوں کو لمحے بھر کے لیے چھو لیا۔ دونوں نے نظریں نیچے رکھی مگر دل میں ایک ہلکی سی گرمی پھیل گئی۔ شام کو جب سب گھر لوٹ رہے تھے تو آرین نے کبیر کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر کہا کہ کل صبح جلدی ندی کنارے آنا، صرف پانی بھرنے کے بہانے۔ کبیر نے سر ہلا کر قبول کر لیا۔ اگلی صبح ندی کے کنارے دونوں اکیلے ملے۔ پانی بھرتے ہوئے کبیر نے آہستہ سے پوچھا کہ کیا وہ واقعی اس رشتے کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہے یا کبھی کھل کر بھی سوچتا ہے؟ آرین نے کچھ دیر پانی میں ہاتھ ڈبوئے رکھے، پھر سر اٹھا کر کہا وہ ڈرتا ہے مگر کبیر کے بغیر دن ادھورا لگتا ہے۔ دونوں ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرا کر نظر ہٹا لی۔ اسی وقت اچانک ندی کے موڑ سے آرین کی چچی نمودار ہو گئی جو شہر سے اچانک آئی تھی اور انہوں نے دونوں کو اکٹھے دیکھ لیا۔ چچی نے مسکرا کر پوچھا کہ تم دونوں اتنی جلدی یہاں کیا کر رہے ہو؟ آرین نے بڑبڑا کر پانی کا بہانہ کیا مگر چچی کی نظر میں ایک عجیب سی سمجھداری تھی۔ وہ گھر لوٹتے وقت آرین کے والد سے الگ سی ملی اور آہستہ سے کچھ سرگوشی کی، جس کے بعد گھر کا ماحول یکدم بدل گیا۔ رات کو آرین کے والد نے اسے بلا کر پوچھا کہ کبیر کے ساتھ اس کی دوستی کی نوعیت کیا ہے۔ آرین خاموش رہا تو والد نے سخت لہجے میں کہا کہ گاؤں میں باتیں پھیل رہی ہیں اور اب احتیاط ضروری ہے۔ دوسری طرف کبیر کے گھر بھی اس کے ماں باپ نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا کہ آرین سے فاصلہ رکھیں
ورنہ لوگ غلط مطلب سمجھیں گے۔ دونوں نے اگلے دن ایک دوسرے سے آنکھیں چرا کر کام کیا، مگر دوپہر کے کھانے کے وقت جب سب سو رہے تھے تو کبیر نے آرین کو پرانی ٹوکری کے پیچھے بلایا اور بہت دبی آواز میں کہا کہ اب حالات بدل گئے ہیں، شاید کچھ عرصے کے لیے واقعی الگ رہنا پڑے گا۔ آرین نے سر جھکا کر حامی بھری، مگر جب کبیر نے اس کا ہاتھ تھام کر دبایا تو دونوں نے محسوس کیا کہ یہ دوری جتنی ضروری ہے اتنی ہی مشکل بھی ہوگی۔ اسی لمحے باہر سے آرین کے چھوٹے بھائی کی آواز آئی جو انہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ دونوں نے جلدی سے ہاتھ چھوڑ دیے اور الگ ہو گئے، مگر دل میں وہ ہلکا سا رومانس اب ایک نئی آزمائش کے سائے میں دھڑک رہا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک دونوں نے جان بوجھ کر ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملائیں، کھیت میں کام کرتے وقت فاصلہ رکھا، بات چیت صرف ضروری کام تک محدود رکھی۔ مگر ہر شام جب سورج ڈوبتا تو آرین اپنی چھت پر بیٹھ کر اس سمت دیکھتا جہاں کبیر کا گھر تھا، اور کبیر بھی اکثر اسی وقت اپنی دیوار کے پیچھے سے آرین کی چھت کی طرف دیکھ لیتا۔ ایک دن دوپہر کو جب سب گھر والے سو رہے تھے تو آرین نے کبیر کو پرانے آم کے باغ میں بلا بھیجا۔ دونوں وہاں پہنچے تو کبیر نے آرین کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کاغذ تھما دیا جس پر صرف اتنا لکھا تھا، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہونا۔ آرین نے کاغذ کو مٹھی میں بند کر لیا اور سر جھکا کر مسکرا دیا۔ کبیر نے آہستہ سے پوچھا کہ گھر والوں سے کچھ کہا ہے کیا؟ آرین نے سر ہلا کر بتایا کہ والد اسے شہر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں تاکہ گاؤں سے دور رہے۔ کبیر کی صورت بدل گئی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، صرف آرین کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اسی لمحے باغ کے دوسرے سرے سے آرین کی چچی کی آواز آئی جو پھل توڑنے آ رہی تھی۔ دونوں نے جلدی سے الگ ہو کر مختلف سمتوں میں نکل گئے۔ رات کو جب گاؤں میں خاموشی چھا گئی تو کبیر نے آرین کے گاؤں کی پچھلی دیوار کے پاس آ کر بہت دبی آواز میں پکارا۔ آرین چھت سے نیچے اترا، دونوں اندھیرے میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ کبیر نے صرف اتنا کہا کہ اگر تم شہر چلے گئے تو میں بھی کوئی بہانہ بنا کر وہیں آ جاؤں گا۔ آرین نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سر ہلا دیا۔ کوئی لمبا بوسہ نہیں، کوئی زور کا لمس نہیں، صرف ایک لمبا خاموش نظر کا تبادلہ، اور پھر دونوں نے الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف لوٹ لیا۔ اگلی صبح گاؤں میں ایک نئی بات پھیل گئی کہ آرین کے شہر کے رشتہ داروں کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور کبیر نے یہ سن کر اپنے قید کے کام میں ایسا ڈوبا کہ کسی نے اس کے چہرے پر آنے والی ہلکی سی اداسی کو نوٹ تک نہیں کیا۔ مگر رات کے اندھیرے میں جب سب سو چکے تھے تو دونوں نے اپنی اپنی چھتوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سر ہلایا، ایک خاموش وعدہ کہ یہ دوری عارضی ہے اور ان کے دل اب بھی ایک ہی جگہ دھڑک رہے ہیں۔ اگلے دنوں میں گاؤں کی صبح پہلے جیسی نہ رہی۔ آرین کے گھر میں سامان باندھا جانے لگا اور شہر جانے کی تیاریاں تیزی سے ہو گئیں۔ کبیر نے دور سے یہ سب دیکھا مگر قریب آنے کی جرت نہ کر سکا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور کھیتوں پر سنہری روشنی پھیل رہی تھی، آرین نے کبیر کو آم کے پرانے درخت کے سائے میں بلایا۔ دونوں وہاں پہنچے تو ہوا میں پھولوں کی ہلکی خوشبو تھی اور دور سے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ آرین نے آہستہ سے کہا کہ کل صبح گاڑی آ رہی ہے۔ کبیر نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر کبیر نے جیب سے ایک چھوٹی سی لکڑی کی کنگھی نکالی جو اس نے خود تراشی تھی اور آرین کے ہاتھ میں تھما دی۔ آرین نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، مگر مسکرا کر رکھ لیا۔ کبیر نے بہت دبی آواز میں کہا کہ جب بھی یاد آئے تو اسے ہی دیکھ لینا۔ آرین نے سر ہلا کر جواب دیا کہ وہ روز دیکھے گا۔ دونوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، نظریں ملیں تو ایک خاموش سی سمجھداری پیدا ہو گئی، جیسے الفاظ کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اچانک دور سے آرین کے والد کی آواز آئی جو اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ دونوں نے جلدی سے الگ ہو کر مختلف راستے پکڑ لیے، مگر دل میں وہ لمحہ محفوظ ہو گیا۔ رات کو جب وہ گاؤں پر اندھیرا چھا گیا تو آرین نے اپنی چھت سے دیکھا کہ کبیر بھی اپنی جگہ کھڑا ہے۔ دونوں نے دور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہلکے سے سر جھکایا، ایک خاموش الوداع جو الفاظ سے زیادہ گہرا تھا۔ اگلی صبح جب گاڑی آرین کو لے کر روانہ ہوئی تو کبیر قید کی سرحد پر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ گاڑی کی گرد اڑتی ہوئی دور چلی گئی، مگر کبیر کی نظریں اس سمت رہی جہاں آرین گیا تھا۔ اس دن کے بعد گاؤں پہلے جیسا لگا، مگر دونوں کے دلوں میں ایک نئی سی امید جاگ رہی تھی کہ یہ جدائی صرف وقت کی بات ہے اور ایک دن وہ پھر مل سکیں گے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور ہمارے چینل کہانی HD+ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔